بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست جن میں بہت پیار تھا، پیار اس قدر تھا کہ دونوں کی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہ تھی۔ ایک دوست کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہ کرتی۔ دوسرے دوست نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈالتے ہو لیکن آگ تیرے ہاتھ پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے؟ دوست نے کہا کہ بڑی طویل داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ دوست نے کہا کہ نہیں، یہ کیا دوستی ہے، دوست بھی ہو اور راز بھی چھپاتے ہو۔ دوست سے راز نہیں چھپاتا، بتا کیا بات ہے؟ دوست کے اصرار پر اس نے کہا کہ دیکھ، تو جانتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میرا باپ بھی مالدار تھا۔ میں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اللہ تعالی نے مجھے حسن بھی دیا اور طاقت بھی دی۔ تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات میں گرمی کے موسم میں اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا، مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تو وہ کر لے۔ لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئیں، زندگی یوں تمام ہوتی گئی۔ حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی، ملنے کی کوشش کرتا، دولت کا لالچ دیتا۔ مختصر یہ کہ میں نے ہر چیز کا لالچ دیا، لیکن وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی، اس نے میری ایک نہ سنی۔ چند دنوں کے بعد اس کی ایک غریب گھرانے میں شادی ہو گئی، اس کے 3 بچے ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹے، اس وقت غریب بھوکے مر رہے ہیں، تو اناج اور کھانے پینے کی چیزیں غریبوں میں تقسیم کر۔ میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ ایسے میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ لڑکی بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے نوکروں کو کہا کہ تم لوگوں کو نپٹا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ اے لڑکی، تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ اے نوجوان، میں 3 بچوں کی ماں ہوں، میں ان کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بلک رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدا را میری کچھ مدد کر دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج یہ مجبور ہو کر آئی ہے، میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، میری ایک شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی، یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی، ورنہ سن لے، سب کو سب ملے گا اور تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگ، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ اس نوجوان نے کہا زنا کر یا پھر پلٹ جا۔ وہ پلٹی اور جب وہ واپس مڑی تو بچوں نے کہا کہ ماں بھوک لگی ہے۔ اس نے تسلی دی، پھر بچوں کی طرف دیکھ نہ سکی اور پھر پلٹی، پھر آئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا میری خواہش پوری کرو ورنہ تیری مدد نہیں ہوگی۔ جب پھر تیسری بار لوٹی تو بچوں نے کہا کہ ماں
یا تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر یا پھر ہمارا گلا گھونٹ دے۔ پھر اس نے سوچا کہ چلی جاتی ہوں، زنا کر لیتی ہوں، پھر خدا سے معافی مانگ لوں گی، بچوں کی جان تو بچ جائے گی۔ پھر وہ اس کے کمرے میں گئی اور کہا کہ خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب لڑکی کے منہ سے نکلنے لگا کہ میں تیار ہوں تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ اے نوجوان سن لے، اپنے ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گی۔ گھر جا کر بیٹوں سے کہا کہ صبر کرو، ابھی کھانا آ جائے گا۔ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو نے چونچ دی ہے تو دانا بھی تو ہی دے گا، اے رب کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ ابھی جملے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، ساتھ اس کے نوکر بھی تھے۔ لڑکی نے گرج کر پوچھا کہ اب کیوں آیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا میں کسی عورت کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میری بہن لے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ رک جا، پھر شکر کا سجدہ کیا اور دعا کی، اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ وہ نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا یہ اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی، امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں کسی مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی بجائے ہو سکے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف سے ان عزتوں سے نوازیں گے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نئی انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور دبا دیجئے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ خدا حافظ۔